ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل قولا بعدك وفي رواية غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو اپنا رب ماننا اور اپنا رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہنا، اس پر جم جانا. قائم رہنے کو استقامت کہتے ہیں. کسی بات پر ہم جم جائیں، قائم ہو جائیں تو اس کو استقامت کہتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے. ہمارا رب اللہ ہے صرف زبان سے کہہ لینا ہمارا رب اللہ ہے، اور اپنے اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد میں جو زندگی کی آزمائشیں، تکالیف، مصیبتیں، امتحانات، نفع، نقصان، بیماری، صحت، ان سب کو برداشت کرنا اور ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے آنے کا یقین رکھنا، یہ بڑی آزمائش والی بات ہے. اس کے لیے مضبوط دل اور جگر کی ضرورت ہے، ورنہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد جو حالات اور پریشانی اور مصیبت اور آزمائش آئے، آدمی اس پر جمے نہیں رہا، پھسل گیا، راستے سے ہٹ گیا، تو اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاتے ہیں استقامت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت آزمائشوں میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں ان کے لیے فرشتے نازل فرماتے ہیں. اور اس بات کا
وعدہ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو اور گھبراؤ نہیں، اس بات پر جمے رہنے سے تمہیں تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں اور امتحان ضرور آئے گی، تو اس پر تم جمے رہو، ڈرو نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور حزن دو الگ چیزیں ہیں۔ خوف آگے کی آنے والی چیز کا ہوتا ہے، حزن اور غم پیچھے گئی ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔ پیچھے ہمارے سے جو چیز چھوٹ گئی، جو نقصان ہو گیا، جو چیز ہمیں نہ ملی، اس کا غم ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ آگے کوئی چیز آنے والی ہے جس کا ڈر ہمیں ہے تو اسے خوف کہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا نہ پیچھے کا غم کرو اور نہ آگے کا خوف، اور بشارت لو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کی بشارت لے لو۔ جب آدمی دین پر جمتا ہے، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے حبیب مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیار رہو آزمائشوں کے لیے، آزمائشیں تمہاری طرف اس طرح آئیں گی جس طرح اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے، اونچائی سے نیچے کی طرف ڈھلوان کی طرف جس زور سے، جس طاقت سے پانی نیچے آتا ہے، اس طرح تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں۔ آج امت مسلمہ پر جو حالات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، نہ اس کا ہم کو خوف کرنا ہے آئندہ بھی ایسے حالات آئیں گے، نہ پیچھے ہم اتنے برسوں سے مار کھاتے آ رہے ہیں، ہماری تناسلی ہے، اس کا غم ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور ہے۔ لیکن جس وقت ضرورت زیادہ پڑتی ہے، جس وقت ایمان پر جمے رہنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اس وقت آدمی جمع رہے، اس کے ایمان کا مقابلہ بعد میں جمع رہنے والا آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ شروع میں ایمان لائے، حضرت خباب رضی اللہ شروع میں ایمان لائے، کفار نے تکلیفیں دی، گرم ریت پر لٹایا، سخت چلچلاتی دھوپ میں آپ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ یہ کہنے کے لیے آسان ہے کہنا اور سننا بھی آسان ہے۔ جب خوف، دشمن کا خوف اور اپنی جان کا خوف ہوتا ہے تو آدمی اپنے سر پر سے ٹوپی نکال کر چھپا لیتا ہے کہ کہیں میں مسلمان ظاہر نہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنا نام غلط بتا دیتا ہے تاکہ معلوم نہ ہو۔ جس وقت ایمان پر، اللہ کے اس عقیدے پر کہ ہم اللہ کو اپنا مانتے ہیں، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ان دو الفاظ میں سارے دنیا کے آنے والی تکالیف و پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہے، ساری دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کو مان لینے کا نام اللہ کو اپنا رب ماننا۔ یہ کوئی ایسا جملہ نہیں لا الہ الا اللہ ہم نے زبان سے کہہ دیا اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب کافروں کے لشکر ہوں،
بھوک سے پیٹ کمر کو لگا ہوا ہو، سخت چلاتی دھوپ ہو، دشمن کا خوف ہو، ایسی صورت میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایسی صورت میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے وقت میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے جس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں جم جانا، ورنہ زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا جب آپ کی زندگی آرام سے گزرنے لگی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت بلال کا اتنا احترام کرتے تھے، قریش کے سرداروں کو اتنی عزت نہیں تھی جتنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی اور جتنی حضرت خباب کو تھی۔ ایک مجلس میں قریش کے بڑے بڑے سردار قریش کے جمع تھے، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس میں دوسرے صحابہ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سامنے کیا، پھر اس کے بعد وہ صحابہ آئے جو پہلے اسلام قبول کیے ہم سے پہلے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سامنے کیا، پھر اس کے بعد اور صحابہ آتے گئے، یہاں تک کہ حضرت بلال آئے اور حضرت مصعب بن عمیر آئے، حضرت خباب، ایسے صحابہ آئے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا اور کفار کی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے سامنے بٹھایا، سردار پیچھے ہوتے 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 سب سے آخر میں ہو گئے۔ ان کو یہ بات بڑی بری لگی، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اے عمر آپ نے تو ہماری عزت نہیں کی، آپ نے تو ہمارا احترام نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ صحابہ میں وہ صحابہ جو بدری صحابہ ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، وہ صحابہ جو اول اسلام لائے ان کا مرتبہ بڑا ہوا ہے۔ کیوں بڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جس وقت ضرورت تھی ساتھ دینے کی، مدد کی ضرورت تھی، اسلام کا پودا ابھی پروان چڑھ رہا تھا، اس وقت زیادہ ضرورت تھی۔ تو ایک اللہ اکبر کہنا یہاں پر پنکھے کے نیچے بیٹھ کر مسجد کے ماحول میں اللہ اکبر کہنا، اور ایک کفار کے لشکر میں نعرہ تکبیر بلند کرنا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق، زمین و آسمان کا فرق۔ اور اس وقت کا اللہ رب العزت کا وہ جملہ اللہ قبول کر لے تو اس آدمی کے لیے مغفرت کے لیے، اس آدمی کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، علامہ اقبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر یعنی تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بغیر تلوار کے وہ کون سی طاقت ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر اور خوف کافروں کے دلوں میں محسوس ہوتا تھا؟ وہ کیا طاقت ہے؟ کیا ان کے پاس ایسی چیز تھی جس سے ڈر جائے؟ سپر پاور طاقتیں یا جو ہے ایسا اسلحہ تھا، ایسی چیز تھی کہ جس سے وہ ڈر جائے؟ ایسی کوئی مادی چیز نہیں تھی بلکہ روحانی چیز تھی۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے، اب آندھی آئے یا طوفان اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے۔ اب لبرل لوگ کہیں گے، یہاں پر سیکولر لوگ کہیں گے حضرت اتنا تو چلتا ہے، بغیر اسکارف کے بھی جا سکتی ہے بچی، یہ کون سا بڑا فرض ہے اسلام میں، یہ کون سا بڑا فرض ہے؟ کہا یہ جائے گا کہ بھائی اس کے لیے، جس کے لیے جتنی شرم ہے اس کے لیے اتنا پردہ ہے۔ پردہ تو مرد بھی کرتا ہے، ضروری نہیں ہے بنیان پہننا ضروری ہے بھائی، اوپر جو ہم کرتا پہن کر آئے ہیں یہ پہننا ضروری ہے، فرض ہے۔
فرض نہیں ہے. فرض کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا مرد کے لیے فرض ہے. لیکن کوئی آدمی بنیان میں بھی، بغیر بنیان کے بھی گھر سے باہر نکلتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ عزت اور مروت کی بات ہے، عزت اور مروت کی بات ہے. لیکن بچیوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ بچیوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ وہ تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے بے شک. لیکن ہم یہ بھی چھوڑ نہیں سکتے کہ ہم نے جب ایمان کا کلمہ کہا، لا الہ الا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کے حکم کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہماری غیرت کیسے گوارا کر لے گی؟ ہمیں یہ کیسے گوارا ہوگا اور منظور کیسے ہمیں ہوگا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے؟ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، ہمیں یہ کیسے منظور ہوگا؟ اور آدمی کی اپنی ایمانی طاقت کے برابر اس کا حساب ہے. آدمی کے تقوی کا مرتبہ اپنے حساب سے ہے. ایک آدمی جس کی سنت بھی چھوٹ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آج میری فجر کی سنت چھوٹ گئی، واجب درجے کی چیز تھی. اور ایک آدمی جماعت کی نماز چھوٹ گئے تب بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جماعت کا پابند ہے. ہر آدمی کا تقوی کا لحاظ الگ ہے. میری جماعت چھوٹ گئی اس پر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی نماز قضا ہو جائے تو اس سے پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اس میں فرق بہت ہے، بہت فرق. تو ان سرداروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نے تو ہمارا احترام نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں نے جن کو تم غلام سمجھتے تھے، حضرت بلال، حضرت مصعب بن عمیر جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، حضرت خباب، ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کی، اپنی مال کی قربانی اس وقت دی ہے جب سب سے زیادہ ضرورت تھی. لیکن وہ بھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، ان میں بھی ایمان تھا. انہوں نے پوچھا کہ ان کے برابر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ان کے درجے کو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب تم بھی انہی کی طرح اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے پیش کرو تو تم بھی ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہو. یہ بات ان سرداروں نے اپنے دل میں بٹھا لی. اس میں بڑے بڑے سردار ہیں، ابو سفیان، حضرت اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، ابو سفیان، بڑے بڑے سردار. 40 سرداروں نے مدینہ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنا سامان اٹھایا اور نکل پڑے. اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی جگہ، اپنی جائیداد سب کو محبوب ہوتی ہے، اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں. ہم ہجرت کے واقعات سن لیتے ہیں. اسلام کی خاطر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ہزار درہم کا ایک جوڑا پہنتے تھے، اتنے مالدار صحابی تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جس گلی میں وہ جاتے تھے لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے شاید حضرت مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے. ایسی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے. مکے کی عورتیں ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس جایا کرتی تھی. ایسے خوبصورت صحابی. اسلام قبول کیا تو ماں باپ نے ساری چیزیں چھین لی، یہاں تک کہ بدن پر سے کپڑے بھی اتار دیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر لی. میں اللہ کے رسول کے پاس مدینہ چلا جاؤں. اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی کہ تم نے نفع کی تجارت کی. بہت بڑا نفع. ہمیں نفع دنیا کا نظر آتا ہے، چلے بھئی ایجوکیشن ہو جائے گا، اللہ کا دین ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم عمل کر لیں گے. بالغ ہونے کے بعد عورت پر پردہ فرض ہے، ضروری ہے. بالغ ہونے کے بعد عورت پر پردہ فرض ہے. اب اللہ کا حکم ٹوٹے اور ہمیں یہ منظور ہو کہ دنیا کی تعلیم مل جائے، ضرور تعلیم کے اور بھی طریقے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا، لیکن ہم اپنے فرض سے غافل نہیں ہو سکتے. آج ہم چھوڑ دیں گے، ایک فرض سے پیچھے ہٹ جائیں گے، آئندہ ہمیں اپنا نام رکھنے سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، آئندہ ہمیں نمازیں پڑھنے سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا.
ہمیں اذانیں دینے سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، مسجدوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مدرسوں سے، مکتب سے، اپنی اسلامی ہر شناخت سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آج ہم اپنے اس ایک چیز سے کمپرومائز کر لیں گے، چلو بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آئندہ کئی اور چیزوں سے ہم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو ہم میں اور ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں ایک ایسی عمدہ بات کہی ہے اللہ کے رسول، ایسی نصیحت کیجئے کہ مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، یا میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھ سکوں۔ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل قولا بعدک وفی روایت غیرک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقیم، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ جمع رہنا، اس جمع رہنے نے حضرات صحابہ کو ایسا درجہ دیا، آج بھی ہم صحابی کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں آیت نازل کی ہے اور کہا اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، زندہ رہتے ہوئے اللہ کے حبیب کے زبان سے ان کے کانوں نے سنا کہ تم جنتی ہو۔ عمر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف، کئی صحابہ نے اللہ کے حبیب سے جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا ہی میں سن لی، اور اللہ کا کلام نازل فرما کر اللہ نے فرما دیا ان کا امتحان میں نے لے لیا اور یہ اپنی امتحان میں پاس ہو گئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کوئی فنڈامنٹل کہے، کوئی یہ کہے کہ یہ سب جو ہے ایسے لوگ ہیں جو بنیاد پرست ہیں، بیکورڈ کہے، کچھ بھی کہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تانوں کو برداشت کرنا پڑا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن یہ دنیا وقتی چیز ہے، گزر جائے گی، نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ خوشی اور راحت ہمیشہ رہتی ہے، کوئی چیز نہیں، یہ گزران ہے، گزرنے والی چیز ہے، یہ وقتی چیز ہے، یہ گزر جائے گی۔ اصل بات تو وہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں، ایسے بندے جو مجھے دیکھے بغیر، الذین یخشون ربہم بالغیب، مجھے دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، دیکھے بغیر ڈرتے ہیں۔ ان سرداروں نے اپنا سامان لیا اور مدینہ سے باہر نکل گئے اور ہجرت کرتے گئے، ملک شام پہنچے، سیریا میں، جنگ یرموک کا زمانہ، بڑی زبردست لڑائی، کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ہے یا کفار مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں، تعداد کے مقابلے میں ہرگز اپنی فتح حاصل نہیں کر سکے۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ اور 1000 کا لشکر۔ اب یہ جنگ یرموک تھی، کفار کی تعداد 3 لاکھ تھی اور مسلمانوں کا لشکر 3000۔ چھ نسبت خاکرہ بر عالم پاکرہ، زیرے کا مقابلہ ہاتھی سے، رائی کا مقابلہ ہاتھی سے کرے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے بإذن اللہ، اللہ کے۔ کسی صحابی نے کہا ارے بھائی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، بے وقوفی ہے، 3000 کا لشکر لے کر 3 لاکھ کے مقابلے میں۔ اللہ کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تقوی کی بات ہے، فتوے کی بات اور ہے، تقوی کی بات اور ہے۔ صحابی نے کہا ہم نے کبھی اپنی تاریخ میں کبھی ہم نے کثرت اور قلت پر، یعنی کمی اور زیادتی پر مقابلہ نہیں کیا،
چلو اللہ کا حکم یہ ہے، اگر زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے، ورنہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ 3000 کا لشکر 3 لاکھ کے مقابلے میں بھیڑ گیا جنگ یرموک کی لڑائی میں، یہاں تک کہ وہ 40 جو سردار تھے جو مدینہ چھوڑ کر نکل گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ مضبوط سپہ سالار اس جنگ کے، کئی صحابی زخمی ہو گئے، اس میں سے حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، ان کا سر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ اپنی گود میں رکھے ہوئے، حضرت اکرمہ بے ہوش ہیں، پانی ان کو پلایا گیا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت اکرمہ نے کہا حنتمہ کے بیٹے سے کہہ دینا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دینا، یعنی حضرت عمر نے یہ کہا تھا نا، غلاموں کو آگے کر کے انہیں عزت دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جان و مال کو اسلام کے لیے پیش کیا تھا۔ تو حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے یہ کہنے لگے تھے، حالانکہ انہیں روکا گیا تھا کہ بھئی تم 3 لاکھ کے مقابلے میں اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہو، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے باپ نے زندگی بھر اللہ کے رسول سے دشمنی کی، زندگی بھر جنگیں لڑتے رہے، آج یہ موقع ہے اس داغ کو میں ہٹا دوں، میرے باپ دادا پر یہ اور مجھ پر یہ داغ بیٹھا ہوا ہے، آج میں اس کو دھو دوں، آج دھلانے کا وقت ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ کہہ کر جنگ میں گھس گئے۔ مرتے ہوئے یہ کہنے لگے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر سے یہ سنا دینا کہ انہوں نے بھی اپنے اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کی ہے، کیا ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تمنا تھی، جیسے ہم کو تمنا ہوتی ہے کہ بھئی پڑوس میں ہمارے دوست نے جو ہے 3 فلیٹ کا گھر خرید لیا، 4 کا، اور ان کے 4 فلور ہو گئے ہیں، ہماری بھی یہ تمنا ہے کہ وہاں تک ہم پہنچے، ہم کیسے پیچھے رہ جائیں۔ اسی طرح بالکل صحابہ میں یہ کشمکش ہوتی تھی، یہ بات رہتی تھی، یہ مقابلہ رہتا تھا کہ نیکی میں کیسے آگے بڑھ جائیں۔ حضرت عمر کا مقابلہ حضرت ابوبکر سے ہمیشہ رہتا تھا، کیسے میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت ابوبکر نے کبھی موقع نہ دیا کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ مالدار غریبوں کے مقابلے میں، اصحاب صفہ کے مقابلے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے، چند غریب صحابی، وہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب مالدار صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، انشاءاللہ تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو۔ یعنی اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر تمہیں بھی ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ پر اتنا ثواب، الحمدللہ پر اتنا ثواب، اللہ اکبر۔ یہ عمل کرنے لگے، پھر تھوڑے دن کے بعد دوڑے آئے، وہی صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب، پھر ہمارے دوست، ہمارے مالدار صحابہ نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہ عمل کرنے لگے، وہ مال میں بھی آگے بڑھنے لگے، اور ذکر اور تسبیح، اس تسبیح کا اور اس عمل کا بھی انہوں نے ورد شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے ایمان پر قائم رہے۔ دوستو ایمان لانا اور ایمان پر جم جانا، اللہ اور اللہ کی طرف سے اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی طرف سے آنے والی تکالیف اور مصیبتوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ کوئی نئی حالات نہیں ہے۔ 100 بار کر چکا ہے کوئی امتحان ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آزما نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے کوئی امتحان ہمارا، جب سے اسلام کی تاریخ ہے تب سے یہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ورنہ چیلنجز نہ ہو تو زندگی میں بھی کوئی مزہ نہیں رہتا، زندگی بھی کوئی بے معنی سی رہتی ہے۔ آدمی ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد بہت ساری چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، کچھ کام مل جائے، اس لیے کہ جب چیلنج، منزل اور کام، ایم
نشانہ اور منزل نہ ہو تو آدمی کے لیے کچھ کرنے کی چیز نہیں رہتی. اسی طرح زندگی میں اگر کچھ جد و جہد نہ ہو تو ہم جو ہے زندگی میں مزہ نہیں آئے گا. یہی بات اسلام کے تعلق سے ہے. نہ گھبراؤ نہ ڈرو, اللہ تخافوا ولا تحزنوا. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور جم گئے, اللہ کہتے ہیں نہ ڈرو نہ گھبراؤ, تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے, اس پر قائم رہو. صحابہ پر تو اس سے بڑے بڑے مناظر آئے, ایسے بڑے بڑے امتحانات آزمائشیں آئیں, یہاں تک کہ وہ کہنے لگے تھے دشمن کے خوف سے, بھوک کی حالت میں, غریبی میں, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کے حبیب بتائیں, اللہ کے حبیب بتائیں کب آئے گی اللہ کی مدد, کب آئے گی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, کلیجے منہ کو آنے لگے تھے. بات کرنا آسان ہے, بولنا آسان ہے. 3 دن ایسے گزر جاتے, پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جا سکتا. تھوڑی سی گرمی 25-26 ڈگری میں ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے. عرب کی اس سخت گرمی میں 3 دن بھوکے رہ کر, اوپر سے گرمی اور پیٹ کی بھوک, کمزوری, سامنے دشمن کا خوف, موت کو اپنے ہاتھ میں لے کر جمے رہنا ایمان پر بڑے دل گردے کی بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم مر جائیں گے تو شہید ہیں, جئیں گے تب بھی ہمیں لیے ہر عمل پر ثواب ہے, مر جائیں گے تب بھی شہید ہے. ہمارا کوئی عمل بیکار نہیں. صبر کریں گے تب بھی ہمیں شہید, ہم جو ہے صابرین میں شمار ہوں گے. اگر شہید کہلائیں گے تب بھی ہمارے لیے اجر ہے. دونوں طرف ہمارے لیے اجر ہی اجر ہے. دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ایمان والا کبھی بیکار نہیں جاتا. سو رہا ہے سنت طریقے سے تب بھی اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. تجارت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے, حلال کو اپنا کر حرام کو چھوڑ کر, اس کی تجارت عبادت میں لکھی جا رہی ہے. اس کا چلنا مسجد کی طرف عبادت میں لکھا جا رہا ہے. کہاں ہے ایمان والے, تیرے لیے وضو پر گناہ معاف ہو رہے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد 5 وقت میں ایک نماز کے درمیان دوسرے نماز تک کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے, جمعہ سے لے کر جمعہ تک کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. رمضان آ رہا ہے, اس کی تیاری کر لو. پہلے رمضان پر اللہ رب العزت کے فرشتے کہتے ہیں اور بندو اللہ نے اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں, اپنے گناہ معاف کرا دو سال بھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.